بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ پارہ 23 سورہ الزمر، رکوع 2، آیت نمبر 11 تا 20۔ مذکورہ آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند احکامات کا حکم ہے اور امت کو تعلیم ہے۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں، جس میں شرک، ریا وغیرہ کا کوئی شائبہ نہ ہو، کوئی عمل دخل نہ ہو۔ اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ اس امت میں سب اہل ایمان میں سے، سب مسلمانوں میں سے سب سے پہلے دین اسلام کو حق ماننے والا میں ہی ہوں، اور ظاہر ہے کہ قبول احکام شرعیہ میں سب سے پہلے قبول کرنا ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض والمحال میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں، اپنے رب کا کہنا نہ مانوں، تو میں بڑے دن، قیامت کے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ مجھے جس بات کا حکم ہے میں اسی پر کاربند اور پابند رہوں۔ لہٰذا میں تو اللہ ہی کی عبادت اسی حال میں کرتا ہوں کہ اخلاص کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں، جس میں شرک، ریا، دکھلاوا کا کوئی شائبہ اور عنصر شامل نہیں۔ اس میں اس حکم الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جس عمل کا میں پابند کاربند ہوں، تم بھی ایسی ہی خالص عبادت کرو۔ یہی میری دعوت ہے، تبلیغ ہے، اور ایک پیغمبر کا کام، داعی کی حیثیت سے جو دعوت ہوتی ہے، تبلیغ ہوتی ہے، امت کے لیے اصلاح، صلاح، فلاح، رشد و ہدایت کی فکر ہوتی ہے، جدوجہد ہوتی ہے۔ باقی ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں۔ لیکن بصورت دیگر اگر آپ اس دعوت خیر کو قبول نہیں کرتے اور تم میری بات نہیں مانتے تو تم جو چاہو کرو، خسران میں اور تاوان میں رہو گے، یاد رکھنا۔ اور اس پورے خسارے میں وہی لوگ خسارے میں ہوں گے جو اپنے جانوں کو، اپنے خاندانوں کو اور اپنے متعلقین پر خود ظلم کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بدترین عذاب میں جب مبتلا ہوں گے، گرفتار ہوں گے، تو یہ بہت بڑی تاوان ہے، بہت بڑے خسران ہے کہ ایک بندہ خود بھی گمراہ، اہل و عیال، متعلقین، دوستوں یاروں کو بھی گمراہ کیا، اور پھر بروز قیامت جب یہ سب لوگ جہنم میں گرفتار ہوں گے تو یقیناً یہ بہت بڑا خسران ہے، تاوان ہے، نقصان ہے، اور ایسا تاوان کہ لہم من فوقہم ظلل من النار، کلا خسارہ، تاوان، نقصان یہ ہے کہ ان کے لیے اوپر سے بھی آگ کے شعلے، نیچے سے بھی آگ کے محیط شعلے، اور یہ وہی درناک عذاب جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ڈرایا تھا، اس سے بچنے کی تدابیر بتلائے تھے کہ اے میرے بندو، میرے عذاب سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور اپنے اندر خوف خدا، خوف آخرت پیدا کرو۔ آیت نمبر 17 میں ان عظیم المرتبت اہل عظیمت کا ذکر ہے جو شیطانی طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کرتے ہیں، شیطان کی عبادت اور طاعت سے گریز اور پرہیز کرتے ہیں،
شیطانی طاقتوں سے نبرد آزما ہے، ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو یہی لوگ مستحق ہے بشارت کے، یستمعون القول، جو بات سنتے ہیں اور پھر اس پر اچھی طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ یستمعون القول میں قول سے مراد اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم، فرقان حمید، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، جس کا اتباع احسن ہی احسن ہے، بہتر ہی بہترین ہے، اور فیتبعون احسنہ۔ اتباع حسن، اتباع کے ساتھ لفظ احسن کا لفظ بڑھا کر اشارہ ہے اس طرف کہ ان لوگوں نے قرآن کریم اور تعلیمات نبوی کا اتباع بے بصیرتی کے ساتھ نہیں کیا، جیسا کہ بیوقوف لوگوں کا طریقہ ہے کہ سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق و بصیرت کے اتباع کرتے ہیں۔ کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع کا مصداق ہے، تعلیم ہے کہ اے لوگو، اللہ اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام حق اور احسن دیکھنے کے بعد اتباع کرو، جس کے آیت میں فرمایا اولو الالباب۔ اس الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سوچ سمجھ کر نظریاتی بنیادوں پر، عقیدے کی بنیاد پر قرآن و سنت اور اللہ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اس کی نظیر اور مثال ایسی ہے کہ جس طرح فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ أَهْلَكَ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بہت سے احکامات حسن بھی ہے، احسن بھی ہے، درجات ہے۔ مثلا انتقام ہے، قصاص ہے، اور عفو ہے، جائز دونوں ہے، مگر عفو جو ہے یہ احسن ہے، افضل ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، البتہ قصاص اور انتقام لینا جائز ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جگہ قول سے مراد عام لوگوں کے اقوال ہے، اس میں توحید بھی ہوتی ہے، شرک بھی ہوتی ہے، اسلام بھی ہوتی ہے، کفر بھی ہوتی ہے، سنت بھی ہوتی ہے، بدعت بھی ہوتی ہے، حق بھی ہوتی ہے، باطل بھی ہوتی ہے۔ پھر حق میں حسن ہے، احسن، راجح اور مرجوح سب جو ہے وہ داخل ہے، تو حق بات سنو اور حق بات کی اتباع کرو اور اچھے انداز میں، بہترین انداز میں اس پر کارآمد ہو۔ فرمایا قل کہہ دیجئے، انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کی، مخلصاً، خالص کرتے، مخلصاً، اخلاص کے ساتھ، لہ الدین، اس کے لیے دین کو، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون، کہ میں بنوں، اول المسلمین، سب سے پہلے فرمان بردار۔ قل انی اخاف، آپ کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں، اندیشہ ہے مجھے، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، عذاب سے، ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل اللہ اعبد، قل کہہ دیجئے ہے اللہ اعبد، کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلصاً لہو دینی، مخلصاً لہو دینی، خالص کرتے ہو اس کے لیے اپنی دین کو، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم، پس تم عبادت کرو جس کی تم چاہو، من دونی، اس کے سوا۔ قل کہہ دیجئے، ان الخاسرین، بے شک نقصان اٹھانے والے، الذین، وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جس نے نقصان میں رکھا ہے اپنے آپ کو، وَأَہْلِیہم، اور اپنے گھر والوں کو، وَأَہْلِیہم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ الا ذالک، سنو، یہی ہو، الخسران المبین، نقصان واضح ہے، لہم من فوقہم ظلل، ان کے لیے ان کے اوپر بھی بادل ہوں گے، من النار، آگ سے، ومن تحتہم ظلل، اور اس کے نیچے بھی بادل، ذالک، یہی بات ہے، یخوف اللہ بہ، ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے، عبادہ، اپنے بندوں کو، یا عبادی، اے میرے بندے، فاتقونی، مجھ سے ڈرو،
والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جو لوگ بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں شیطانوں سے اور شیطانی قوتوں سے، ان یعبدوہا، کہ ان کے پوجنے سے، وانابوا، رجوع کرتے اللہ کی طرف، لہم البشریٰ، ان کے لیے